سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد آپ کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں، خاص طور پر جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کی جو صورتحال ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ خطے میں کیا تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے؟ بات جو سمجھنے کی ہے کہ ٹرمپ کا جو الیکشن ہوا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جیت ہے۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو نہیں پاور میں دیکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ٹرمپ کی پہلے بھی جب یہ صدر تھے تو ان کی پالیسیز جو تھیں وہ کئی امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن کے جو کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ہیں ان کے مختلف تھی۔ یہ نارتھ کورین لیڈر کو کہتے تھے میرا دوست ہے، اور آپ کو پتہ ہے امریکہ نے کب سے شروع کی ہوئی ہے موومنٹ کہ کسی طرح نارتھ کوریا کی لیڈرشپ کو ختم کیا جائے۔ پھر پیوٹن سے بھی اس کی دوستی تھی، اور انہوں نے جب پاور میں نہیں بھی تھے تو یوکرین پہ بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ یہ جنگ غلط ہے، ڈائیلاگ کر کے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ وہ نیٹو کے آرمز جو جا رہے تھے یوکرین میں، اور جو امریکہ کا نیٹو پہ ایکسپینڈیچر ہے اس پہ بھی انہوں نے سوالات بہت سے اٹھائے تھے کہ باقی نیٹو کے ممبرز کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، امریکہ کیوں سارا بوجھ اٹھائے۔ تو میں سمجھتی ہوں کم سے کم یوکرین پہ ہم تبدیلی دیکھیں گے اور جلد دیکھیں گے۔ جہاں تک روگ اینٹیٹی اسرائیل کا تعلق ہے اس پہ انفارچونیٹلی امریکن ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، ان کا ایک اسرائیل کو سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے ایمبیسی یو ایس کی ایمبیسی جیروسلم شفٹ کروائی تھی، حالانکہ اس کے خلاف باقی دنیا میں بہت شور اٹھا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کے پرسنل انویسٹمنٹس اور تعلقات بھی ہیں، ان کے سن ان لا جیرڈ کشنر کا اس وقت کم سے کم بہت انفلوئنس تھا۔ اب ہم نے دیکھا نہیں اتنا الیکشن کیمپین میں بھی، مجھے نہیں یاد، شاید میں مس کر گئی ہوں، لیکن ایوانکا اور اس کے شوہر جیرڈ کشنر کا اتنا آگے رول نہیں رہا۔ اب اس سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ ٹرمپ بیسکلی اینٹی وار ہیں، تو کیا کوششیں وہ کریں گے۔ ان کے عرب ممالک کے ساتھ بھی بہت تعلقات ہیں اور رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد انہوں نے جو سعودی ایمبیسڈر تھے اس وقت، پرنس، میں نام ان کا بھول رہی ہوں اس وقت، ان کو ہیلپ کی تھی جب ان پہ اٹیک ہوا تھا 9/11 کا کہ ایکشن لیا جائے، یہ وہ ٹرمپ نے ان کی سپورٹ کی تھی، ان کی ہیلپ کی تھی۔ تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اور ایک بات آپ کو ٹرمپ کی یاد رکھنی ہوگی کہ ٹرمپ کے پرسنل ویوز بھی بڑے سٹرونگ ہیں، وہ صرف جو ایڈوائز ملے گا اس پہ نہیں چلیں گے، ان کی اپنی بڑی ایک سٹرونگ اوپینین ہے۔ نہیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کا پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اوورسیز پاکستانیز نے بہت سٹرونگلی سپورٹ کیا تھا ٹرمپ کے الیکشن کو۔ آئی ایم شور ان کا انپٹ آئے گا، اور ٹرمپ کی اپنی ویوز بھی پاکستان پہ ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جب وہ پاکستانی بزنس مین سے ملے تھے اپنے الیکشن کیمپین کے دوران تو انہوں نے خان صاحب کا پوچھا تھا، تو اب کیا اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو قانون اور عدالتوں کے مطابق ہوں گی، اور عدالتوں سے ریلیف ملے گی اور ملنی چاہیے جو بھی کیسز ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی وہ جو میسج آیا ہے اڈیالہ سے وہ بڑی کیٹیگوریکل ہے اور اس میں کوئی ٹو ویوز نہیں ہے، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس اور جمہوریت، ڈیموکریسی پہ ٹرمپ کا زیادہ ایمفسس ہوگا
پاکستان جیسے ممالک کے اوپر ان کا فوکس زیادہ ہوگا. یہ ایک بڑی خوش آئین بات جو ابھی سٹیٹمنٹ ایک آیا ہے ٹرمپ کا, جو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, اگر یہ صحیح ہے تو یہ بہت خوش آئین بات ہے. انہوں نے کہا ہے ایران کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دیا ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کا بڑا سٹرونگ ایران اپوزیشن تھی ایرانین رژیم کے ساتھ. انہوں نے وہ نیوکلیئر ڈیل جو تھی یورپین یونین, امریکہ اور ایران کی اور IAEA کی, اس کو انہوں نے کینسل کر دیا تھا JCPOA کو. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ میں رژیم چینج میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, اور ایران کے لوگ ایران کے فیصلہ کریں گے کیا حکومت اور کیا انہیں چاہیے. میں سمجھتی ہوں یہ انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے ٹرمپ کی. لیکن شیریں مداری صاحبہ, آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں احسن اقبال صاحب ہو گئے, رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے, بلاول صاحب, ایون مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے بھی ٹرمپ کے خلاف بیانات جو ہیں وہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائیں گے, یا ان کی جیت جو ہے وہ موجودہ حکومت کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ ایک دھچکا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں وہ اینٹیسپیٹ کر لیتے کہ ٹرمپ جیت سکتا ہے. ان کے ریمارکس کا پرابلم یہ, دیکھیں میں نے بڑی کیٹیگوریکلی ٹرمپ کی فورن پالیسی, خاص طور پہ اسرائیل کی پالیسی جب وہ پاور میں تھے, پبلکلی اور بہت دفعہ کرٹیسائز کی ہے, اور میں ابھی بھی وہی کروں گی. میری ایک پوزیشن ہے ان ایشوز پہ. لیکن انہوں نے ٹرمپ کی پالیسیز کو نہیں کرٹیسائز کیا, انہوں نے ٹرمپ پہ پرسنل اٹیکس کیے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ جھوٹا ہے, کسی نے کچھ کہا ہے. پرسنلائز اٹیکس جو آتے ہیں نا, ان کا پرابلم ہوگا, کیونکہ ٹرمپ پہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ پرسنلی اس پہ لوگ کیا اس کا سمجھتے ہیں, اس کا ریاکشن بالکل ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ایک فرق ہے, اگر آپ پالیسیز کرٹیسائز کریں ویل اینڈ گڈ, بٹ اگر آپ پرسنل اٹیکس کریں تو اس کا کہیں نہ کہیں جا کے اثر ہوتا ہے. آپ اگر فالو کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو, آپ کو پتہ ہے آج یا کل بلکہ برٹش نئی جو کنزرویٹو پارٹی کی ہیڈ بنی ہے, انہوں نے پرائم منسٹر آف برٹن سے کہا ہے کہ آپ کے فورن منسٹر, وہ جو فورن سیکرٹری ہیں ڈیوڈ لیمی, اس نے ٹرمپ پہ پرسنل اٹیکس کیے کہ یہ ریسسٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ معافی مانگے ٹرمپ سے. یہ برٹش پارلیمنٹ میں یہ ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ایک فرق ہے, پالیسیز آپ کرٹیسائز کریں وہ تو سب کا حق ہے, لیکن جب آپ اتنے وینم کے ساتھ, اتنی ہیٹرڈ کے ساتھ پرسنل اٹیک کریں گے, اور پھر آپ خود لنک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک ٹرمپ ہے اور یہ ہے وہ ہے, یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں نہیں پہنچیں گی, یہ باتیں نہیں. لیکن پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں, ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کر رہی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ درست ہے؟ میرے خیال میں توقع یہی ہے کہ وہ جمہوریت اور ہیومن رائٹس پہ فوکس کریں گے ہر جگہ دنیا میں. ہم سمجھتے ہیں کہ فرینکلی آئی تھنک ٹرمپ کا اس ٹائم الیکشن جیتنا ایک خوشائن چیز ہے, کیونکہ جس طریقے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جمہوریت کی دھجیاں دنیا میں اڑا دی تھی, جس طریقے سے انہوں نے پیلسٹائن جینوسائیڈ کو سپورٹ صرف نہیں کیا, حصہ بنے اسرائیل کے ساتھ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا پاور سے جانا ایک بہت بڑی چیز ہے اور اچھی چیز ہے اس وقت. اب ٹرمپ کی کیا پالیسی رہتی ہے, اور اس سے جب اپنی ان کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی, جیسے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوگا, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, اس سے چیزیں زیادہ واضح ہوں گی. لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ ٹرمپ اینٹی امریکن اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, اور اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں, 2 اٹیمپٹس ہوئے اس کی لائف پہ, اور کیا کہتے اس کی پیشیاں لگیں, ان پہ کیسز بنے, یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ان کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو پوائنٹ ہے وہ اور زیادہ مزید سٹرونگ ہوگا, جس سے پوری دنیا میں فائدہ ہوگا میرا خیال. لیکن یہ جو ایک تاثر ہے کہ ٹرمپ جو ہیں اگر پاکستان میں کسی کو جانتے ہیں تو وہ صرف خان صاحب ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی، بٹ یہ بات تو صرف ٹرمپ کے حوالے سے صحیح نہیں ہے، یہ تو دنیا کی کئی لیڈرشپ کئی ممالک میں لوگ جانتے ہیں عمران خان کو، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، ایک ان کی انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے، ان کی ایز اے فلانتھروپسٹ ہے، ایز اے اسپورٹس مین ہے، اور اس واسطے ان کی انٹرنیشنلی ہی از نون، ساری دنیا میں ہے پہچان ان کی۔ اب یہ آپ کو بات پسند آئے یا نہ آئے، اور دوسری بات یہ پی ٹی آئی والے آپ کو بتائیں گے ان کی کیا امیدیں ہیں، بٹ جہاں تک جو سٹیٹمنٹس خان صاحب کی ریلے ہو رہی ہیں اڈیالہ سے، وہ تو کہہ رہے ہیں میں، اور ان کی بہن کی بھی جو ہوئی ہے، اور بالکل صحیح سٹیٹمنٹ ہوئی ہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں کہ ہم باہر سے مدد مانگیں، ہمارا آئین ہے، ہمارے قوانین ہیں، ہمیں ان کے مطابق چلنا چاہیے، اور آئین اور کا رول آف لا کی جنگ ہے، اور وہ جنگ ہماری بنتی ہے۔ اس واسطے میرا خیال میں پرسپیکٹیو تو یہی آ رہا ہے، باقی مجھے نہیں پتا آپ پی ٹی آئی کی لیڈر جو باہر لیڈرشپ ہے، لیکن اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جیسے ہم نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا، آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہ فائنل کال کی بھی بات کر رہے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کو آپ سمجھتی ہیں کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں اس سٹیج پہ مستعفی ہونے کا تو فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ ویسے بھی ہر چیز بلڈوز ہو رہی ہے، وہ ہوں یا نہ ہوں، ابھی اسمبلی پوری ہوئی نہیں۔ اب دیکھیں خیبر پختونخوا کی سیٹیں سینٹ میں خالی ہیں، ریزروڈ سیٹس خالی ہیں، تو ایسے پارلیمان سے جو بھی قوانین ہو رہے ہیں، خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، ان کی لیگلی کیا حیثیت ہے، یہ میں سمجھتی ہوں یہ چیزیں چیلنج ہونی چاہیے عدالتوں میں، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں، اور یہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ لیگل سوالات تو اٹھتے ہیں، اور کافی کیسز آلریڈی ہو گئے ہیں۔ آج میں نے دیکھا ہے فہمیدہ مرزا، مصطفیٰ کھوکر وغیرہ نے بھی ڈالی ہے سپریم کورٹ میں ایک وہ 26 امینڈمنٹ کے پٹیشن، اور اس سے پہلے افراسیاب کھٹک صاحب نے بھی کی ہے، اور بھی ہو رہی ہیں پٹیشنز، تو یہ تو ہوں گی کیونکہ آپ کا پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے لیگلی۔ لیکن اس وقت جو سروسز چیفز کے حوالے سے ایک قانون منظور ہوا ہے، اس پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، پھر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ چلیں اب تو آپ مخالفت جو ہے بعض رہنما سیاسی جماعتوں کے کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ بھی مثال دی جا رہی ہے کہ ماضی میں بھی جب آپ کابینہ کا حصہ تھیں تو اس وقت بھی تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت آپ کی حکومت کو کیوں توسیع دینا پڑی جنرل باجوہ صاحب کو، اور اب اگر حکومت نے دی ہے تو وہ اس میں اور آپ کے وقت میں کیے گئے فیصلے میں کیا فرق ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں آپ نے ایکسٹینشن کا قانون تو نہیں ہٹایا، ایکسٹینشن کی پروویژن تو نہیں بند کی۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی امینڈمنٹ آئے گی آرمی ایکٹ میں تو وہ ہوگا کہ ایکسٹینشنز اب نہیں ہوں گی، اور جگہ بھی نہیں ہوں گی۔ جہاں تک ہماری کابینہ کا تعلق ہے، اس میں بہت سی ڈسکشنز ہوتی تھیں، کئی لوگ ہم میں سے کئی ایسے تھے جو ایکسٹینشنز کے ایز اے میٹر آف پرنسپل خلاف تھے، تو ویوز ہم ایکسپریس کر سکتے تھے، ہم نے اپنی ویوز ایکسپریس کی، پھر کابینہ کا ایک فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا۔ ایز اے میٹر آف پرنسپل ایکسٹینشنز بیڈ، کیونکہ آپ اور لوگوں کو ڈپرائیو کرتے ہیں۔ باقی یہ ایکسٹینشن کیونکہ آپ نے روکی نہیں، بس اس حد تک میں کہوں گی کہ امید یہ تھی کہ آپ ایکسٹینشنز ختم کر دیں گے اور قانون میں لکھ دیں گے تاکہ کوئی حکومت کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ دے، وہ تو ہوا نہیں۔ باقی آئی ڈونٹ نو کیا امپیکٹ ہوگا، میں نے وہ قانون پوری طرح بھی ایگزامن نہیں کیا۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ ریٹرو ایکٹیو اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لگتا ہے ہوگا کیونکہ اس کی کلوز 1-2 کی امینڈمنٹ یہ ہے کہ this shall be deemed to have always been part of the Army Act 1951 یا 56 جو بھی ہے، اگر یہ ہے تو اس کا مطلب it was always there، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔